بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام خلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ ترقی کو کرونا کھا گیا، عام آدمی کو مہنگائی اور بے روزگاری کھا گئی، سرکار کو ٹیکس ریونیو میں کمی کھا گئی، ملک کو کرپشن کھا گئی اور معیشت کو نااہلی اور نالائکی کھا گئی، جبکہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ اور پینشن اور بجٹ کو IMF کھا گیا۔ بجٹ آ گیا لیکن عام آدمی کے لیے بجٹ میں کوئی خوشخبری نہ پہلے تھی نہ آنے کی توقع ہے۔ کہنے کو تو بجٹ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہوتا ہے جو عام آدمی کو ذرا کم ہی سمجھ میں آتا ہے۔ سرکار غریبوں سے یہ کہتی ہے کہ بجٹ ان کے لیے ہے اور امیروں سے یہ کہتی ہے کہ بجٹ ان کے لیے ہے۔ صوبوں کو ترقیاتی فنڈ مل جائے تو اللہ اللہ خیر صلاح، پتہ اس وقت چلتا ہے جب قیمتیں اوپر جانے لگتی ہے، مہنگائی آسمان کو چھونے لگتی ہے اور بائنگ پاور کم ہو جاتی ہے۔ پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں موجودہ حکومت کی کارکردگی اور گورننس دونوں پر سنگین سوال ہیں، اور کہنے کو حکومت کے 3 سال ابھی باقی ہیں لیکن صرف 2 سال میں ہی عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں، بلکہ کچومر نکل گیا ہے۔ بحران در بحران اور اچھی خبروں کا فقدان، یہ ہے 2 سالہ کارکردگی۔ سابقہ حکومت کے دور میں جو شعبے ترقی کی جانب گامزن تھے آج وہ تنزلی کا شکار ہے۔ زرعی پیداوار جو 4.7% ہوا کرتی تھی آج 2.7% ہے۔ خدمات کا شعبہ جو پچھلے دور حکومت میں 6.3% تھا وہ صرف 0.6% رہ گیا ہے۔ تو نواز شریف کے دور حکومت میں مہنگائی 4.7% تھی جو موجودہ دور حکومت میں 13% تک گئی اور اب 11.4% پر کھڑی ہے۔ GDP 5.8 سے گر کر نیگیٹو میں جا چکا ہے، -3.0 ہے۔ زیادہ تر شعبے منفی ہیں۔ حکمران جماعت اس صورتحال کا ذمہ دار پہلے سابقہ حکومتوں کی کرپشن کو قرار دیتی تھی کہ جی پچھلی حکومتیں کھا گئیں، اور اب یہ الزام کرونا کے سر پر ہے جس کے بارے میں یہ بھی نہیں معلوم کہ آگے کیا گل کھلائے گا، باقی رہے گا یا جائے گا، تو اگلے سال کیا ہوگا۔ یہ بات بجٹ سے پہلے ہی عوام کو معلوم ہے کہ اب تک جو ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے اور آگے بھی کچھ اچھا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ قوم ان لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہے جو غرور اور تکبر بھرے لہجے میں یہ دعوے کرتے تھے، خدائی لہجے میں باتیں کرتے تھے کہ مشکل وقت گزر گیا ہے، اب خوشحالی آئے گی، 2022 ترقی کا سال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک امتحان کھڑا کر دیا ہے کہ یہ ہے 2020 اور لاؤ خوشحالی۔ اور آج وفاقی حکومت کی جانب سے 34 ارب روپے سے زائد خسارے کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ یہ مالی سال 2020 اور 21 کا بجٹ وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور حماد اظہر نے پیش کیا۔ جب حماد اظہر بل پیش کر رہے تھے تو اپوزیشن نے بہت شور مچایا، احتجاجی بینر اٹھائے، سوال پوچھا گیا 50 لاکھ گھر کہاں ہیں اور 1 کروڑ نوکریاں کہاں ہیں۔ بہت اپوزیشن نے شور مچایا، چینی چور کے پلے کارڈ بھی ایوان میں لہرائے۔ بجٹ کی بات کر لیں تو بجٹ میں تقریباً 37 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ریونیو کا، جبکہ اخراجات 7137 ارب روپے ہیں۔ اس طرح یہ خسارے کا بجٹ ہے جس میں 3437 ارب روپے کا خسارہ ہے جو GDP کا تقریباً 7% بنتا ہے۔ بجٹ میں FBR کے ٹیکس وصولیوں کا ہدف 4963 رکھا گیا ہے، جبکہ دفاعی بجٹ کا حجم 1289.134 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ دستیاب وسائل کا تخمینہ 6314 ارب روپے لگایا گیا، جبکہ وفاقی ٹیکسوں میں صوبوں کا حصہ 2873 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ تو اس میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہیں کیا گیا اور تنخواہیں برقرار رہیں گی جو پچھلی تھی۔ جو اہم بات یہ ہے بجٹ کے اگر 2-3 نکات دیکھیں تو اہم بات یہ کہ حکومت نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، لیکن دوسرا جو اہم کام کیا وہ یہ کہ NFC وارڈ پر نظر ثانی کے لیے کہا گیا ہے۔ اب یہ ایک بڑا ڈسپیوٹڈ معاملہ ہے، NFC وارڈ میں صوبوں کا حصہ ہوتا ہے اور یہ ایک نئی ڈیبیٹ ہے کہ اگر حکومت NFC وارڈ پر نظر ثانی کرے گی تو کیا صوبوں کے حصوں میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی، تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ صوبوں کو پہلے سے کم رقم ملے گی۔ تو 2 اہم باتیں، نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا اور یہ کہا گیا جی معاشی بحران ہمیں ورثے میں ملا۔ اس کے علاوہ کچھ شعبوں کے لیے رقم مختص کی گئی ہے۔ کرونا کے لیے 70 ارب روپے، یوٹیلیٹی اسٹور کے لیے 50 ارب روپے، زرعی شعبہ اور ٹیڈی دل جو پھیلا ہوا ہے اس سے نمٹنے کے لیے 10 ارب، توانائی خوراک کے لیے 60 ارب، سستی ٹرانسپورٹ کے لیے، وفاقی ہسپتال کے لیے۔ تو بہت سے شعبوں کے لیے رقوم مختص کی گئی ہیں۔ اس پہ ہم کل بات کریں گے
کہ کیا کیا بجٹ آیا اور پھر بجٹ کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے، اور کیا یہ بجٹ حکومت کے لیے، عوام کے لیے سازگار رہے گا، عوام کے لیے کچھ اچھی امید اس کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی، اس پہ کل بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے بات کریں وفاقی وزیر فواد چودھری کیپٹل ٹاک میں آج پھر ایک میاں صاحب کی تصویر منظر عام پر آئی، جس میں وہ ہائیڈ پارک میں چہل قدمی کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ تو جب بھی میاں صاحب کی تصویر آتی ہے، یعنی نواز شریف کی تصویر آتی ہے، تو بہت سی ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے، بہت باتیں ہوتی ہیں۔ فواد چودھری گفتگو کریں کیپٹل ٹاک میں، ان کا موقف سنتے ہیں، واچ دس۔ مطلب یہ ایک عجیب و غریب بیماری ہے کہ جو صرف 10 دن جب باہر جانا تھا اس دن وہ رہی، اور جو ہی جہاز میں بیٹھے اس کے بعد سے لے کر کے اب تک کا نہ پلیٹلیٹس کا پتہ ہے نہ ہارٹ کا پتہ ہے۔ ان کی تصویریں آ رہی ہیں کئی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ یہ جو تصویریں آتی ہیں نواز شریف صاحب کی، یہ اس بات کو پھر جو یہ جب بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے جعلی بنے ہیں، پولیٹیکل یوز ہے، یہ پھر معاملہ ادھر چلا جاتا ہے، لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اگر آپ نے جسٹس سسٹم کو ایک نہیں رکھنا لوگوں کے لیے، اور جسٹس سسٹم نے علیحدہ علیحدہ ٹریٹمنٹ کرنی ہے امیروں میں غریبوں میں، پھر سوسائٹیز آگے نہیں جا سکتی۔ اب یہاں پہ جو نواز شریف صاحب کا جو سارا ڈرامہ ہوا، یا جس طریقے سے وہ باہر گئے، اور جو جاوید لطیف صاحب اب دل میں، اب ایکچولی اگر آپ ان کے انالیسس کریں تو جاوید لطیف صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی بس ٹھیک ہے، پھر آپ تحقیقات کرا لیں اگر آپ میں کوئی دم ہے تو۔ اور بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم تو ڈیل کے ذریعے باہر گئے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ ڈیل کے ذریعے گئے ہیں، نئی ڈیل کے ذریعے گئے ہیں۔ میرا پوائنٹ آف ویو شروع سے ہی ایک ہے، اور میں اپنا پوائنٹ آف ویو ریٹریٹ کرتا ہوں۔ اب یہ ہوتا یہ ہے، میں نے اس دن پی ایم صاحب سے بھی بات کی کیبنٹ کے بعد، پی ایم نے کہا بالکل یہ پوائنٹ بالکل صحیح ہے اور اس کی لازماً تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ جو رپورٹیں ہمیں دی گئی تھیں یہ کیسے منور ہوئیں، اور نواز شریف یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جاتی وہاں پہ ماحول بدل گیا اور ہر چیز بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اب ہمارا یہ میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بڑا سمپل ہے، اور نہ ہی میں اس کے حق میں ہوں کہ روزانہ نئی پریس کانفرنس ہو، نیا کیس ہو، پتہ نہ چلے پچھلے کیس کدھر چلے گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اگر پاکستان میں آپ نے جسٹس سسٹم کو تقویت دینی ہے، عام آدمی کا جسٹس سسٹم پہ اپنا بحال کرنا ہے، پہلے تو کمزور کیسز بننے نہیں چاہیے، پھر جو کیس بنے اسے اپنے کنکلوژن تک جانا چاہیے۔ یہ تو کوئی طریقہ۔ دیکھیے نواز شریف بظاہر ڈرامہ کر کے باہر نہیں گئے، لیکن اگر فرض بھی کر لیں اور حکمران جماعت کا یہ موقف تسلیم بھی کر لیں کہ ان کی بیماری ڈرامہ تھی، تو یہ ڈرامہ اس ڈرامے سے کہیں کم ہے جو ڈرامہ دنیا نے پاناما کیس کے نام پہ دیکھا۔ نواز شریف کو پاناما کے نام پر اقامہ کی بنیاد پر ہٹایا گیا، انہیں نااہل کرنا، انہیں اقتدار سے باہر نکال دینا، اور پھر ایک جگہ سے انہیں سزا دلانا، یہ ڈرامہ ان کے لندن جانے کے ڈرامے سے تو زیادہ بڑا ڈرامہ ہے۔ جسٹس سسٹم اور قانون کی عملداری کے نام پر جو کچھ ہو چکا ہے اس کی حقیقت سب کے سامنے کھل چکی ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی اگر نواز شریف باہر چلے گئے تو لوگوں کا انصاف کے سسٹم یا قانون پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، تو یہ اعتماد تو پہلے اٹھ چکا ہے۔ یہ اعتماد ایک وزیر اعظم کے عدالتی قتل سے بھی اٹھ چکا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو انصاف ہے اس کے پیچھے کون سا مائنڈ سیٹ اور کون سے قانون کی عملداری ہے۔ طاقتوروں کا قانون اور ہے اور طاقتوروں کا انصاف بھی اور ہے۔ اب اللہ جانے یہ کس کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی نواز شریف کو خود ہی باہر بھیج کر اب ان کی بیماری کو ڈرامہ قرار دے کر جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے اور جو منجن بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے حکمران جماعت کے ووٹر اور سپورٹر کو تو خوش کیا جا سکتا ہے، ان کے جذبات کو تھوڑی دیر کے لیے تقویت بخشی جا سکتی ہے، لیکن کیا اس سے حقائق بدلے جا سکتے ہیں؟ حقیقت یہی ہے کہ لوگوں کو یقین ہے کہ اقتدار کی منتقلی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نہیں ہوئی، اور یہ کہ پرانی سیاسی جماعتوں کو منظر عام سے ہٹانے کے لیے، ان کی ساکھ خراب کرنے کے لیے یہ سب ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے کرونا کیا تباہیاں پھیلا رہا ہے اس پر بات کریں گے، اور پرائم منسٹر عمران خان بھی کل بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب وہ کرونا خود مانیٹر کریں گے اور دیکھیں گے کہ ایس او پیز کی پاسداری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اس پر بھی بات کریں گے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ شہباز شریف کو کرونا ہو گیا اور اب حکومت کے لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کرونا ٹیسٹ کا دوبارہ ٹیسٹ کرایا جائے۔
آج پنجاب کے وزیر اطلاعات چوہان صاحب نے بھی یہ مطالبہ کیا پریس کانفرنس میں کہ شہباز شریف کا دوبارہ کرونا ٹیسٹ کرایا جائے. تو شہباز شریف کے کرونا کے حوالے سے خاصی گفتگو شدید ہو رہی ہے. کیا کہتی ہے حکومت اس حوالے سے؟ زرتاج گل گفتگو کر رہی ہیں آف دی ریکٹ میں، ان کا پوائنٹ آف ویو سنتے ہیں. واچ زرتاج گل. سلیمان شہباز اور یہ حمزہ اور پتہ نہیں کون کون سے، یہ جس طریقے سے کبھی الحمدللہ انہوں نے ایسی باتیں کی کہ انہوں نے اپنے والدین کو بھی پھنسایا، اپنے آپ کو بھی ایکسپوز کیا، تو وہ تو عجیب و غریب ان کی وہ چلتی رہتی ہیں جو ان کی ٹویٹس چل. اور ویسے بھی ٹویٹر پہ یہ سارا ٹائم بیٹھے رہتے ہیں. پاکستان میں تو یہ آتے نہیں ہیں، یہاں تو صرف لوٹ کے سوٹ کے لیے آتے ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب سب سے پہلے تو ایکسپلینیشن دے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نیب کے لیے تو نہیں آئے تھے، وہ تو کووڈ-19 کو فائٹ کرنے کے لیے آئے تھے ایز سپر سٹار. اور انہوں نے کہا تھا کہ بزدار حکومت جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے، تو ایک سپر سٹار آئیں گے جو بہت بڑا ایک صوبہ پہلے چلا چکے ہیں، تو لہٰذا وہ اس لیے آئے ہیں. لیکن جو ان کی اصل آرگیومنٹ تھی وہ تو یہ تھی کہ مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ آپ سے جو 2018 کا الیکشن تھا کہ آپ نے وزیر اعظم بننا ہے اور آپ اپنی کابینہ فائل کرنے. ایسے ٹائم میں ایسے کوئی اشارہ ہوا ان کو ہوگا نیب کا بلانا، دیکھیں مجبوری ہوئی نا کہ ان کو باہر نکلنا پڑا. صرف ان کو نہیں، یہ ساری پارٹی کو بیچاروں کو مجبوراً باہر نکلنا پڑا. اور جہاں پہ ایس او پیز فالو کرنے چاہیے تھے، اس نے بھی بڑی تنقید ہم نے کی تھی کہ شہباز صاحب کو اصولاً چاہیے تھا جب کورٹ گئے کہ ایس او پیز کے تحت جاتے لوگ ساتھ نہ ہوتے. نہیں، میں پہلے کاشف صاحب نے میرا آرگیومنٹ پورا نہیں ہونے دیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ آئے کس لیے تھے، وہ اکلا تھا. نہیں، وہ آئے تو اصل میں وزیر اعظم بننے کے لیے تھے، لہٰذا بہرحال ان سے دھوکا ہو گیا، شیروانی نہیں پہن سکے. اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ میں کووڈ-19 کو فائٹ کرنے کے لیے لیڈ کروں. حکمران جماعت کی اگر یہ بات بھی مان لی جائے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بننے کے لیے واپس آئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں وزیر اعظم بننے کی کسی نے یقین دہانی کرائی ہوگی، اور یہ یقین دہانی اس نے کرائی ہوگی جو وزیر اعظم بنوا سکتا تھا یا بنا سکتا ہے. تو یقینی طور پر وہ طاقتور لوگ ہوں گے جو ایک وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو وزیر اعظم بنانے کی یقین دہانی کرا رہے ہوں گے. اور ظاہر ہے شہباز شریف بھی ایکسپیرینس آدمی ہے، وہ آسانی سے کسی کی بات پر یقین کر کے تو واپس نہیں آئے ہوں گے. یقینی طور پر یہ وہی لوگ ہوں گے جو کسی کو کنٹینر سے اٹھا کر وزارت عظمیٰ کے منصب تک پہنچانے کی اہلیت رکھتے ہوں گے. ان سے کم طاقت کے لوگوں کی یقین دہانی پر تو کوئی پرائم منسٹر بننے کے لیے نہیں آ سکتا. تو یہ احمقانہ سی بات ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بننے آئے تھے. اگر کوئی وزیر اعظم بننے آیا ہوتا اور طاقتور لوگوں نے بلایا ہوتا تو پھر وہ وزیر اعظم بن چکا ہوتا. شہباز شریف تو خود کو کمرہ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے نزدیک شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے کا کوئی شوق نہیں، اور یہ بات آن دی ریکارڈ ہے کہ اگر ان کو شوق ہوتا تو انہیں کئی مرتبہ پہلے بھی یہ آفر ہو چکی ہے. تو شہباز شریف کی سیاست پر کئی سوال موجود ہیں، ان کی سیاست کے طریقہ کار پر بھی سوال ہے. لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ نواز شریف کی موجودگی میں وزیر اعظم بننے پر تیار نہیں ہے. اور اس وقت تو مسلم لیگ ویسے بھی اقتدار میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ایک سیف بورڈ میں جا چکی ہے. ان کا خیال یہ کہ حکومت جتنا زیادہ عرصہ چلے گی اتنا زیادہ ایکسپوز ہوگی، اور جتنی امیدیں اس حکومت کو لاتے ہوئے لگائی گئی تھی وہ امیدیں بھی کھل کر سامنے آ جائیں گی. تو انہیں ہٹانے یا تبدیل کرنے کی ضرورت کیا؟ تو جس جماعت کی سوچ یہ ہو کہ وہ مخالف جماعت کو زیادہ سے زیادہ موقع دے کر اس کی جو ساکھ ہے اس کے حوالے سے سمجھتی ہو کہ ساکھ گر جائے گی، تو اسے پھر کوئی ایکشن کرنے کی یا جوڑ توڑ کرنے کی یا وزیر اعظم بننے کے لیے سازشیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پی ٹی آئی کے عام رہنما محمود الرشید آن دی فرنٹ میں گفتگو کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن اور کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہیں. کل خان صاحب نے بھی کہا جی لاک ڈاؤن جو ہے وہ میں نہیں کر سکتا، لیکن جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل درآمد کرانے میں کے لیے وہ خود ایکٹیو ہوں گے. تو محمود الرشید صاحب نے کیا کہا اس حوالے سے آن دی فرنٹ میں، دیکھتے ہیں. واچ دس. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معیشت والا جو ہے یہ سب ڈھکوسلا تھا، یہ آرگومنٹ ہے. آپ چاہتے ہی نہیں لاک ڈاؤن کو اس طرح امپلیمنٹ ہونا، جس کے ریزنز آپ ہی کو پتہ ہے جو آپ ایکسپلین کریں گے. کیونکہ بقول کہہ رہا صاحب کہ ایک بھی بندہ بھوک سے نہیں مرا، اور سندھ اسمبلی میں مراد علی شاہ صاحب کی سپیچ سن رہا تھا، ان کا بھی یہی ایمان کی حد تک یقین ہے کہ بھوک سے کوئی نہیں مرا. تو آپ نے لاک ڈاؤن اٹھوا کے زیادتی کی ہے، یہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے. یو آر ناٹ سیریس ٹو سیو دی لائف. لاک ڈاؤن پراپر نہ کر کے پہلے لاک ڈاؤن نہ کر کے. جی میاں صاحب بولیں گے، اب میاں صاحب بولیں گے. جی میاں صاحب. کامران میں گزارش یہ کروں سر کہ یہ کہنا آسان ہے
اگر کائرہ صاحب دیکھیں ان 2 مہینوں کے اندر جب یہ لاک ڈاؤن تھا اور حکومت جب لاک ڈاؤن کھولنے پر مجبور ہو گئی تو اس طرح کی اطلاعات بالکل آ رہی تھیں. ہم اس کے چشمدید گواہ ہیں کہ لوگ لوٹ مار کے لیے تیار ہو گئے تھے. لوگ جو گاڑیوں کے اندر لوگ خیرات کے لیے جاتے تھے لوگ گھیر لیتے تھے انہیں. جی اگر یہ لاک ڈاؤن ختم کر کے لوگوں کو باعزت طور پہ ان کے روزگار کی طرف نہ موڑا جاتا تو یہاں حالات جن کو آج ہم فیس کر رہے ہیں اسے کہیں بدترین حالات ہوتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں لیکن جب لوگ بغاوت کے لیے اترتے ہیں اور بالکل ہم نے یہ اس طرح کے سین دیکھے لاہور کے اندر بھی دیکھے دوسرے شہروں کے اندر بھی دیکھے اور یہاں پر باوجود یہ کہ مخیر حضرات نے فلنتھراپسٹ نے حکومت نے صوبائی حکومتوں نے مرکزی حکومت نے میں اپریشیٹ کرتا ہوں انہیں کہ بڑے آسان طریقے کے ساتھ احساس پروگرام کے ذریعے لاکھوں خاندانوں تک وہ مالی امداد پہنچائی ہے. اس طرح لوگوں کو راشن کے حوالے سے بھی لوگوں نے کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود بہت بڑی تعداد ایسی تھی کہ جن تک میاں صاحب آپ کی پنجاب گورنمنٹ پہ تو 2 نانی نے حسم کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڑ دیتا ہور پیڑا کیتا. یعنی حکمران جماعت کی وضاحتیں بھی ایسی ہیں کہ عذر گناہ بدتر از گناہ. ہاں سب کہتے ہیں کہ وہ لاک ڈاؤن لگانے نہیں چاہتے تھے پھر کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن لگانا ضروری تھا. اب ان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم نہ کرتے تو لوگ بغاوت کر دیتے. یعنی اور خان صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ وہ جو لوگ ایس او پیز پر عمل نہیں کریں گے ان کو وہ خود دیکھیں گے. تو کیا اب لوگ بغاوت نہیں کریں گے؟ دیکھیں غربت اور بھوک سے بغاوت ہوتی تو پھر حکومتیں چند دن میں نہ چلتی کیونکہ غربت اور بھوک تو چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ تو 72 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے غربت اور بھوک دور ہی نہیں ہو رہی. چلے لاک ڈاؤن میں تو لوگ گھروں میں بیٹھے رہے. اگر غریبوں کی بغاوت کا ڈر تھا تو پھر حکومت نے امداد کن لوگوں میں تقسیم کی؟ حکومت تو یہ کلیم کرتی ہے کہ انہوں نے اربوں روپیہ غریبوں کو نقد امداد دی ہے تو پھر بغاوت کون کر رہا تھا؟ اور فرض کر لیں کہ اگر 2-4 لوگ بغاوت کر لیتے تو کیا ہوتا؟ اب جو روزانہ درجنوں لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں یہ تو نہ جاتے. انسانی زندگی زیادہ قیمتی ہے یا مال زیادہ قیمتی ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ غریبوں کے نام پر لاک ڈاؤن ختم نہ کر کے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا شو تو چل گیا لیکن الٹا لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا. تو یہ جسٹیفیکیشن درست نہیں ہے. میں یہ نہیں مانتا کہ لوگوں کی بغاوت کے ڈر سے لاک ڈاؤن کھولا گیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو پتہ ہے یہ سب کو معلوم ہے کہ ہم معیشت کو ایسے لیول پر لے جا چکے ہیں جہاں اگر ملک بند رکھیں گے تو پھر حکومت نہیں رہتی انہیں چلتا کر دیا جاتا. اسی لیے معیشت کو انسانی جانوں پر پریورٹی دی گئی ہے ترجیح دی گئی ہے. اب کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں. آج کل ان کے پاس بہت سی خبریں ہیں اور ہر خبر ایسی ہے کہ جس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. دیکھتے ہیں رپورٹر میں کیا فرماتے ہیں ہمارے دوست رپورٹرز. اب یہ صابر شاکر صاحب انتہائی یعنی بے وقوفانہ میں کہتا ہوں مختصر یہی کہو اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ ہمارے برخوداروں کی طرح ہے. آپ کو پتہ ہے یہ رفیق طالب جو صدر ہے جی ہاں ان کے بیٹے کے بیٹے ہیں. جی ہاں بالکل. تو مطلب ہے ان کو رائٹ ہے سیاست کریں اور جو مرضی. اور عمران خان کا اور نیب کا کیا تعلق ہے کسی کو مارنے کو اور زندہ؟ بھائی اپنے جرائم ہے وہ فیس کریں جو الزامات ہیں ان کا جواب دیں. اس کا تو جواب آپ کے پاس نہیں. انہوں نے ایک اور بڑا بےہودہ سا ایک آج وہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر شہباز شریف کی کوئی ٹی یا کوئی رقم نظر آ گئی تو میں سیاست سے. بھائی آپ کی سیاست ہے کیا ہے؟ پہلے اس کا ہی جواب دے دیں. تو اب نیب نے پورا پرندہ بھیج دیا ہے کہ یہ ہے شہباز شریف نے یہاں سے رقم لی اور 7.5 کروڑ روپیہ دیا اور یہ پھر آج چھوڑے یہ سیاست اور یہ آنا ٹی وی پر. غلط حرکتیں. ہم کہتے ہیں کسی پر غلط الزام نہ لگاؤ لیکن یہ نہیں انگلیاں اٹھانا. عمران خان ہوا ان کا کوئی میرا مطلب ہے محلے کا کوئی ان کا ہمسایہ ہے جن وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ہے. نیب ایک قومی ادارہ ہے. یہ کیا ہے ان پر ڈال دو قتل کا. میں کہہ دوں کہ چونکہ جی ادھر آپ نے وہ چائے کی کافی کی جو پیالی رکھی تھی اس وجہ سے میں فوت ہوا. میں چھوڑو اس کو. آئی ایم ویری سوری. ان کو سمجھائیں. میں عمران خان کا کیا انٹرسٹ ہے شہباز شریف کو مروانے میں یا یہی وہ لوگ ہیں
جو عوام کے تنخواہ دار ملازم کو بادشاہ سلامت بنا دیتے ہیں، خوشامد اور تعریفوں سے زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں، اور خود ساختہ کسٹوڈین بن کر ہٹو بچوں کے نعرے لگاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا حکمرانوں کے آس پاس لوگ ہوتے ہیں، ہٹو بچوں، صاحب آ رہے، صاحب آ رہے۔ پرائم منسٹر تو عوام کا منتخب نمائندہ ہوتا ہے اور قوم کو جواب دہ ہوتا ہے، کوئی غیر مرئی مخلوق نہیں ہوتا کہ قوم ان سے ڈرے۔ تو اللہ نے اگر کسی کو عہدہ دیا ہے، وزارت عظمیٰ کا منصب دیا ہے، تو پھر عوام کے ذریعے دیا ہے، عوام کو وسیلہ بنایا ہے اور کسی کو اقتدار دیا ہے، اور یہ منصب ذمہ داریاں پورا کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ ایک ذمہ دار منصب ہے، حکومتی امور کے ذمہ دار اس کے ہیڈ آف سٹیٹ ہوتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کچھ لوگ کیوں خان صاحب کو غیر مرئی مخلوق یا شہنشاہ معظم بنانے کے در پہ ہیں کہ ان کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی، ان پر کوئی الزام ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے، یا وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ ہاں صاحب جس طرح کل فرما رہے تھے کہ اب اگر عوام نے ایس او پیز کی خلاف ورزی کی تو وہ سختی کریں گے۔ اگر وہ دکان ہے وہ نہیں کر رہی تو دکان کو بند کر دیا جائے گا، مال ہے تو اس کو بند کر دیا جائے گا، فیکٹری نہیں کر رہی تو اس کو بند کر دیا جائے گا۔ اگر ایک محلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھیل رہا ہے اور محلے والے نہیں کر رہے، اس ایریا کو کارڈن آف کر دیا جائے گا۔ میں آپ کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اب سختی کریں گے۔ میں یہاں سے بیٹھ کے پورا جائزہ بھی لوں گا اور پوری طرح اپنی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے پوری اب سختی کروں گا۔ اگر ہم نے اس کے اوپر نہ عمل کیا اور جس طرح کی میں لاپرواہی دیکھ رہا ہوں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ بڑی لاپرواہی کر رہی ہے اس کے اوپر۔ لوگوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کوئی کورونا دیکھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کوئی مرا ہے کورونا کی وجہ سے۔ یہ بڑی خطرناک یہ سوچ ہے، کیونکہ دیکھیں کورونا نے بڑھنا ہے اور صرف ہم تب اس ملک کو مشکل سے بچا سکتے ہیں، اور جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس مہینے اور اگلے مہینے میں جو سب سے جو پیک ہوگی وہ اگلے مہینے جولائی میں ہوگی۔ پاکستان میں جو اموات ہوتی ہیں، جتنی انفیکشنز ہیں، دنیا میں سب سے کم ہے۔ بہت کم لوگ 1% سے بھی نیچے جو لوگ، اور وہ بھی وہ ہوتے ہیں یا تو زیادہ بوڑھے ہوں یا ان کو پہلے سے کوئی بیماری ہو، بلڈ پریشر ہو یا تھانے دار کا رول بھی خود کریں گے۔ ان کے آس پاس لوگوں نے یا ان کے چاہنے والوں نے ان کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ ان کے علاوہ لوگ کسی اور کا حکم نہیں مانیں گے۔ تو اب خود خان صاحب کو اترنا پڑا ہے۔ تو اب اگر خان صاحب اس قسم کے حاکمانہ انداز کے ساتھ عوام کو ڈیل کریں گے تو لوگ ان کے بارے میں اچھا تاثر کبھی نہیں رہیں گے۔ حاکم وقت کا یا وزیر اعظم کا یہ رول نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کے ساتھ سختی کریں۔ سختی کرنے کے لیے ان کے پاس ایک سسٹم ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر ایک فیس ہوتا ہے، اور وہ فیس ایک بڑا اچھا فیس ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ وزیر اعظم ان کے بارے میں سوچتے ہیں اور اچھا سوچتے ہیں۔ یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم خود ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے چل پڑے۔ تو برائے مہربانی خان صاحب کو وزیر اعظم رہنے دیں، انہیں بادشاہ سلامت بنانے کی کوشش نہ کریں۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار قاضی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں۔ ارشاد بھٹی تجزیہ نگار ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں کورونا کے مسئلے پر بہت بیان بازی کر رہے ہیں، تو کیوں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے، ارشاد بھٹی کے تجزیے میں دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اپوزیشن ڈھیلوں کرپشن لٹ مار میں پھنسی ہوئی، رات کو یہ کہیں اور ہوتے ہیں۔ یہ جو آج تقریریں فرما رہے تھے نا پچھلی 2 راتوں کے، میں قصے سنا دوں تو آپ کو لگ پتہ جائے۔ مری مکی ہوئی، کوئی حکمت عملی نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی ایک مجھے وائٹ پیپر کرونا پہ لا کے انہوں نے اسمبلی میں پیش کیا ہو کہ یہ آپ نے کرنا ہے، نہیں۔ اب بس تقریریں بلاول صاحب فرما رہے تھے وزیر اعظم نے زبردستی کرونا پھیلایا۔ اب اس پر کیا کہا جائے؟ اب سندھ میں تو وزیر اعظم جا کے روز نہیں پھیلا کے آتے تھے نا، وہاں کیوں پھیل رہا ہے مسلسل؟ ابھی شہباز شریف صاحب اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، ان کا پازیٹیو آیا۔ لیگی فرما رہے تھے کچھ ہوا تو جاوید اقبال، وزیر عمران خان اور شہزاد اکبر ذمہ دار ہیں۔ اب جو سارے یہ دنیا جن کو کرونا ہو چکا ہے، یہ نیب سے ہو کے گزرے ہیں۔ نیب میں جو جائے تو ان کو نیب میں تو پھر بھی کوئی احتیاطی تدابیر کہیں تھیں۔ آپ جو اسمبلی اجلاس بلا رہے تھے، اللہ شاید خاقان عباسی صاحب کو بھی صحت دے، وہ تو اس کا ذمہ بھی اٹھا رہے تھے۔ کیا وہاں کرونا نہیں ہے جہاں کل اسد کیسر کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے فاصلہ رکھیں، ٹولیوں میں نہ کھڑے ہوں، ماسک پہنیں؟ وہاں یہ حال ہے۔ اور پھر عدالتوں میں نیب پیشیوں پہ آپ کارکنوں کو خود بلاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی ہے،
اور ہم اس درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں اور پھنسے رہیں گے. دونوں کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں, کوئی منصوبہ نہیں, کوئی ویژن نہیں. اب یہی ہے کہ جب تک یہ رہے گا, جتنے بندے مار سکے گا, یہ اللہ توکل پہ سارا چلے. چلو جی. دیکھیے مسئلہ کرونا نہیں ہے, مسئلہ کرونا کے حوالے سے حکومت کی غیر سنجیدگی ہے اور متضاد بیان ہے. حکومت اس وقت کسٹوڈین ہے, تو کرونا تو وہی کچھ کر رہا ہے جو دنیا بھر میں کر رہا ہے. ہمارا کرونا کوئی الگ نہیں ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ تاثر پھیل چکا ہے کہ سندھ کا کرونا اور ہے اور پنجاب کا کرونا اور ہے. سندھ میں لوگ پیپلز پارٹی کی وجہ سے مر رہے ہیں اور پنجاب میں لوگ کرونا کی وجہ سے مر رہے ہیں, یعنی معیشت لوگوں کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے. تو اصل مسئلہ کرونا کے حوالے سے ہماری سوچ اور ہماری لفظی جنگ ہے جس نے سب کو پریشان کر رکھا ہے. دیکھیں کرونا اصل میں بیماری ہے, لیکن ہمارے ہاں وہ سیاست بن چکا ہے اور اب تو کرونا کرپشن بھی چل نکلی ہے, یعنی نیب جنہیں بلاتا ہے انہیں بھی کرونا پکڑنے لگا ہے. تو اصل مسئلہ حکومت اور اپوزیشن کی وہ لڑائی ہے جو ہر شعبہ ہے زندگی پر حاوی ہو چکی ہے, یعنی سیاست ہماری رگوں میں خون کی جگہ دوڑنے لگی ہے. تو لگتا یوں ہے کہ بہت سے تجزیہ نگاروں کو بھی کرونا ہونے لگا ہے اور سرکاری تجزیہ نگاروں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اس سے زیادہ مدد سرائی نہیں ہوتی. خوشامد کا پیٹرول بھی سستا ہو کر غائب ہوتا جا رہا ہے اور گیہوں کے ساتھ گھن پسنے لگا ہے. اور اب کرونا کی بات کریں, سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے. ان کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے. اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے کئی اہم رہنما جن میں شہباز شریف, ایاز, شاہد خان عباسی اور مریم اورنگزیب, احسن اقبال, یہ سب کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور کرونا وائرس تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ حکومت نے بجٹ میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بڑی رقم مختص کی ہے. تقریباً 70 ارب روپے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مختص کیے گئے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے ریکارڈ 6400 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور مزید 107 افراد کرونا کے باعث جان کی بازی ہار چکے ہیں. تو کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,25,933 ہو گئی ہے, جبکہ اموات کی مجموعی تعداد 2,480 ہو گئی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پنجاب میں کرونا کے سب سے زیادہ مریض ہیں اور اب تک پنجاب میں 47,382 کیسز ہیں, سندھ میں 46,828, خیبر پختونخوا میں 15,787 اور بلوچستان میں 7,673 کیس ہیں. میں اسلام آباد شیخ انصر عزیز بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے, جبکہ سابق ایڈیشنل آئی جی پنجاب میجر ریٹائرڈ مشتاق کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے. تو کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کراچی سمیت سندھ کے کئی اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز نے ماسک کے لازمی استعمال اور فزیکل فاصلے کو یعنی سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں اور یہ کہا کہ ماسک استعمال نہ کرنے پر جرمانہ ہوگا اور گرفتاری بھی کی جائے گی. لاہور میں کرونا کا بڑی تیزی سے پھیلاؤ ہونے کے باعث 2 ہفتوں کے لیے لاہور کو لاک ڈاؤن کرنے پر غور شروع کر دیا گیا ہے, جبکہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے فیصلے کی حتمی منظوری اسلام آباد میں NCOC سے مشاورت کے بعد لی جائے گی, یعنی پرائم منسٹر سے منظوری لی جائے گی, کیونکہ لاہور میں یہ وبا بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ وبا, جو لاہور کو دوسرا مسئلہ درپیش ہے وہ ٹائیفائڈ بخار ہے. لاہور میں ٹائیفائڈ بخار کی وبا بھی قابو سے باہر ہے اور کرونا اور ٹائیفائڈ کی ملتی جلتی علامات کی وجہ سے ڈاکٹر تذبذب کا شکار ہے, یعنی ٹائیفائڈ اور کرونا کی علامات ایک ہے جس کی وجہ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ مریض کرونا کا شکار ہے یا ٹائیفائڈ کا ہے, اور ٹیسٹ کرانے پر ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹائیفائڈ تھا یا اس میں کرونا کے سمپٹم ہے. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شہر کے تدریسی اور نجی اسپتالوں میں ٹائیفائڈ کے سینکڑوں مریض رپورٹ ہوئے ہیں. 10 روز میں پنجاب بھر میں ٹائیفائڈ کے تقریباً 20,000 سے زائد مریض سامنے آئے ہیں اور لاہور کے 5 اسپتالوں میں 8,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے. زیادہ تر کیسز سروسز جناب میو جنرل اور چلڈرن ہاسپٹل میں رپورٹ ہوئے ہیں. ملتی جلتی علامات کی وجہ سے کرونا اور ٹائیفائڈ کے ٹیسٹ میں بھی کنفیوژن ہو رہی ہے. تو کرونا اور ٹائیفائڈ سے موت کی شرح 70% سے زائد ہے. VCUHS پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرام کے مطابق ٹائیفائڈ سے 40% اموات ہو رہی ہیں اور اموات کی بڑی وجہ ٹائیفائڈ بخار ہے. گندا پانی, مضر سے خوراک ٹائیفائڈ کی بڑی وجہ ہے. بخار, کھانسی, جسم درد, پیٹ کی خرابی ٹائیفائڈ کرونا کی علامات ہیں. کرونا میں بخار ہلکا رہتا ہے جبکہ ٹائیفائڈ میں بخار 103 اور 104 ہوتا ہے, یعنی
یہ ایک چھوٹی سی ایک علامت ہے جس سے آپ کرونا اور ٹائیفائڈ کو الگ الگ کر سکتے ہیں۔ ٹائیفائڈ میں بہت تیز بخار ہوتا ہے۔ اقتصادی سروے یہ کہتا ہے کہ وبا کے باعث تقریباً 56.6% آبادی سماجی اور معاشی لحاظ سے غیر محفوظ ہو گئی، جبکہ ملک میں خواتین لیبر فورس کم ہو جائے گی۔ خواتین اور بچوں کے سب سے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ وائرس کے باعث 2.71 کروڑ افراد بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ جزوی لاک ڈاؤن میں زرعی اور غیر زرعی شعبے میں 1.55 کروڑ افراد کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ دنیا بھر کی بات کریں تو دنیا بھر میں کورونا کے باعث 4,23,844 لوگ جو ہے وہ مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ متاثرہ افراد کی تعداد 76 لاکھ ہو چکی ہے۔ 38 لاکھ افراد اس مرض سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ برازیل میں مزید 1261 اموات ہو گئی، امریکہ میں 904، میکسیکو میں 708 ہلاکتوں کے بعد تشویش کی لہر پھیل گئی ہے۔ تو اس وقت کرونا جو ہے امریکہ اور اس کی جو آس پاس کی ریاستیں وہاں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ بھارت میں ایک روز کے دوران 394 افراد موت کے منہ میں چلیں گے۔ برطانیہ مزید 151 افراد، روس میں 174، چلی میں 173 افراد اور پیرو میں 206 اور ایران میں 78 اموات ہو چکی ہیں۔ تو کرونا دنیا بھر میں مختلف یعنی اپنا سفر طے کر رہا ہے۔ ساؤتھ ایشیا میں اس وقت تیزی سے کرونا پھیل رہا ہے، جبکہ امریکی ریاستوں میں بھی کرونا تیزی سے اوپر جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔